Islamic, Urdu, Beta, like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی فصل مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کے فضائل میں ان دونوں کے اور ان کے خاص خاص مقامات کے بہت سے فضائل قرآن پاک اور احادیث میں آئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند کا ذکر اس جگہ کیا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ: یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے واسطے مقرر کیا گیا، وہ مکان ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف۔ برکت والا مکان ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ مکانات تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلے یہی مکان موضوع ہوا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نقل کیا گیا کہ تمام زمین کے پیدا ہونے سے پہلے یہ جگہ پانی پر بلبلے کی طرح سے تھی، پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین اسی سے بنائی گئی، جیسا کہ آٹے کے پیڑے سے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہود بیت المقدس کو سب سے افضل شہر بتایا کرتے تھے کہ وہاں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا قیام رہا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ترجمہ: اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں اس کی افضلیت کی موجود ہیں، من جملہ ان کے اس میں مقام ابراہیم ہے۔ فائدہ: مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر آپ کے قدموں کا نشان بن گیا تھا، اور اب وہ کعبہ شریف کے قریب ایک قبے میں ہے جس کو مقام ابراہیم ہی کہا جاتا ہے۔ مجاہد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس پتھر میں قدم کے نشانات کا ہونا بھی ایک کھلی نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص حرم کے حدود کے اندر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ فائدہ: دو وجہ سے وہ جگہ مقام امن ہے۔ ایک آخرت کے اعتبار سے کہ اس میں نماز اور حج وغیرہ کرنے سے جہنم کے عذاب سے امن ہوتا ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ جو شخص باہر کسی کو قتل کر کے اس میں داخل ہو جائے تو اس کو بدلے میں وہاں قتل نہ کیا جائے گا، البتہ اس کو کھانا وغیرہ بند کر کے مجبور کیا جائے گا کہ وہاں سے باہر نکلے اور باہر قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد کے قاتل کو بھی حرم میں پاؤں تو وہاں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ باہر نکلے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تو یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو وہاں پاؤں تو میں اس کو مجبور بھی نہ کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی اپنے والد کے قاتل کے متعلق نقل کیا گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا اور امن کی جگہ۔ فائدہ: مرجع بنانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ قبلہ بنایا،
کہ لوگ نماز میں اس کی طرف رجوع کریں، دوسرے یہ کہ حج و عمرے کے لیے اس کی طرف چل کر آویں، اور ہو سکتا ہے کہ مثابہ ثواب سے ہو کہ ثواب کی جگہ بنایا کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مرجع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا، ایک مرتبہ حج کر کے جاتے ہیں پھر بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں کعبہ شریف کی اور ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہماری قبول کر لیجئے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کے اور خوب جاننے والے ہیں لوگوں کے حالات اور نیتوں کو۔ فائدہ: کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ تو قطعی چیز ہے، قرآن پاک میں صاف موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس مکان سے افضل کون سا مکان ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بنانے کا حکم فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی انجینئری کی نقشہ بتایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے بڑے نبی اس کے معمار، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسے جاں نثار تعمیر میں مددگار تھے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی عظمت ہے اس مکان کی۔ موت کو چاہیے کوئی بہانہ ہوتا ہے، موت کو چاہیے کوئی بہانہ ہوتا ہے، کسی راستے سے تو اس کو آنا ہوتا ہے، کسی راستے سے تو اس کو آنا ہوتا ہے۔ بنا کر بہانہ موت آ ہی جاتی ہے، بنا کر بہانہ موت آ ہی جاتی ہے، اور آدمی کو ساتھ اپنے لے ہی جاتی ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب دیکھتے رہ جاتے ہیں، بس انا للہ کہتے رہ جاتے ہیں، بس انا للہ کہتے رہ جاتے ہیں۔ کوئی ہو، موت سب کا مقدر ہے، کوئی ہو، موت سب کا مقدر ہے، ہار جاتا اس سے فاتح سا سکندر ہے، ہار جاتا اس سے فاتح سا سکندر ہے۔ ہاں، فکر یہ کرنی ہے کہ لے کر ساتھ اپنے ایمان جائے، ہاں فکر یہ کرنی ہے کہ لے کر ساتھ ایمان جائے، بوقت آخر زباں پہ ہماری لا الہ الا اللہ آئے، بوقت آخر زباں پہ ہماری لا الہ الا اللہ آئے۔ آمین کہہ دے سب، آمین۔ ہے دعا نصیب سب کو حسن خاتمہ ہو، ہے دعا نصیب سب کو حسن خاتمہ ہو، دعا قبول سلام کی
بحق فاطمہ ہو، دعا قبول سلام کی بحق فاطمہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک نام آپ نے سنا ہوگا شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا، نام تو کچھ اور ہے ان کا، یہ تخلص ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جب موت کا ذکر کیا ہے اور دنیا سے اپنے یعنی شیخ سعدی کے جانے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے حضرت فاطمہ کا حوالہ دے کر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ پکڑ کر میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس حقیر فقیر سعدی کو تو ان کے واسطے سے، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ایمان کی موت نصیب کرنا۔ تو میں نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔ ہمارے یہاں وسیلہ پکڑنا جائز ہے، بزرگ سے ڈائریکٹ تو نہیں مانگ سکتے، لیکن بزرگ کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ دو دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو حدیث غار جو بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ 3 آدمی کہاں پھنس گئے تھے؟ غار کے اندر، اور ان تینوں نے پھر کیا دیا؟ اپنے عمل کا حوالہ دیا ہے، وسیلہ دیا ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا یہ تو حضور ذکر نہ فرماتے، حضور نے ذکر کیا ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور دوسرا، ایک موقع پر خود آقائے نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا ہے، اور دلیل میں یہ بات کہی کہ جب میرے محبوب نے اپنے چچا کا وسیلہ پکڑا ہے، دیا ہے، تو میں کیوں نہ دوں۔ بہرحال موت کے تعلق سے کچھ باتیں اشعار کی شکل میں اس لیے پیش کی کہ کل ایک صاحب کا انڈیا میں انتقال ہوا، ہمارے عارف بھائی موجود ہیں یہاں پر، تو رشتے میں وہ ان کے خسر اور سسر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نعیم بھائی بوڈی والا، ان کے بھی خسر ہوتے ہیں، اور شاید شعیب بھائی بدھی کے بہنوئی، ہاں ان کے بہنوئی ہوتے ہیں۔ میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ جب ان کا لیسٹر سے یہاں لندن آنا ہوتا تھا تو ہماری یہ جو مجلس لگتی ہے اور تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، وہ اس میں بیٹھتے تھے، اور ذرا وہ فاصلے سے بیٹھتے تھے، جیسے آپ مل جل کر بیٹھے ہیں اس طرح نہیں۔ اشفاق بھائی ان کی سنت ادا کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے جو ہیں وہ ذرا فاصلے سے اور دور ہٹ کر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور عارف بھائی موجود ہے، ابھی جو آخری سفر ان کا یہاں لندن کا ہوا آئے تھے، تو تعلیم کے بعد ہم نکل رہے تھے، میں مرحوم اور عارف بھائی، تو وضو خانے کے قریب ہم نے، یاد ہے عارف بھائی؟ ہاں، وہ کچھ باتیں ہم نے کی، انہوں نے ہی مجھ سے بات شروع کی۔ تو وہ کہتے تھے کہ مول صاحب میں جب یہاں آتا ہوں تو آپ کی تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوں اس میں بیٹھنے کی، اس مرتبہ نہیں، اس سے پہلے کہاں تھا۔ اور آخری مجلس میں وہ سنانے لگے کہ میں اس ملک میں کب آیا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کافی پرانے آدمیوں میں سے تھے۔ اور ان کی فیملی کے ایک ممبر نے بتایا کہ سنت کے بڑے پابند تھے۔ اور دوسری ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی تھی کہ وہ یہاں آتے تھے تو نماز جہاں تک ہو سکتا تھا مسجد میں آ کر جماعت سے ادا کرتے تھے۔ ایون فجر کی نماز بھی، حالانکہ اتنی عمر ہو گئی تھی، اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ نماز بعد جماعت ادا کی جائے اور مسجد میں آ کر ادا کی جائے۔
اور دین کی باتیں ہو رہی ہو اس میں جو ہیں شرکت کی جائے، بیٹھا جائے، اس کو سنا جائے، تو یہ بھی دین سے جذبہ اور دین سے محبت کی علامت تھی۔ اور تیسری بات، اچانک کی موت مانگنی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اچانک کی موت سے پناہ چاہو، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے تو خود آقا نے یہ فرمایا کہ یہ شہادت کی موت ہے۔ دونوں چیزیں ہیں شریعت میں۔ ایسی موت شہادت کی کہ ایکسیڈنٹ میں آدمی کا انتقال ہو جائے، گر کر انتقال ہو جائے، دب کر انتقال ہو جائے، ڈوب کر انتقال ہو جائے، کوئی زہریلی چیز کاٹ لے اور جو ہے اچانک انتقال ہو جائے، فائر میں جل کر آدمی جو ہے وہ اپنی جان گنوا دے، اس سے حضور نے پناہ چاہی ہے۔ اور یہ الفاظ، یہ جو باتیں میں نے کہیں، یہ سب حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور نے ان سب موتوں سے پناہ چاہی ہے، تو ہمیں بھی اس سے پناہ چاہنا ہے۔ اور علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ اچانک کی موت حضور نے پناہ کیوں چاہی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کی تعلیم کیوں دی ہے کہ اچانک کی موت سے پناہ مانگو۔ تو اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی کہ اچانک کی موت واقع ہو جاتی ہے تو عام طور پر آدمی کا کسی سے لین دین ہوتا ہے اور کچھ وصیت کرنی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ذمے میں نمازیں باقی رہ گئی ہو، روزے باقی رہ گئے ہو، زکوٰۃ باقی رہ گئی ہو، حج باقی رہ گیا ہو، اور کوئی اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق باقی رہ گیا ہو، یا بندے کے حقوق میں سے کوئی حقوق باقی رہ گئے ہو، تو اس نے وصیت نہیں کی تو اب مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وصیت نہیں کی، لکھا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، حقدار مانگنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے وارثین یوں کہہ دے کہ بھائی لکھان تے ونچاں ہے کہ تم تحریر بتاؤ کہ جو دنیا سے گیا ہمارا آدمی، اس نے آپ سے قرضہ لیا تھا، لاؤ، یا گواہ لاؤ۔ وہ نہیں لا پایا اور انہوں نے رقم نہیں دی، یا کوئی چیز امانت کے طور پر بھی آدمی رکھوا سکتا ہے کہ بھائی امانت رکھوائی ہو، اور وہ طلب کرنے آئے تو نہ دے آدمی۔ معمولی چیز تو آدمی دے دیتا ہے، لیکن بڑی رقم کا کوئی مطالبہ کرے، کوئی ویلیوبل اور قیمتی چیز کا مطالبہ کرے، تو وہاں پر آدمی کا ایمان ڈگمگاتا ہے کہ اب بھائی تم تحریر بتاؤ، ہمیں گواہ لے کر آؤ۔ نہیں دیا اس نے، اب آپ مجھے بتائیے قبر میں وہ سزا بھگتے گا کہ نہیں بھگتے گا؟ بھگتے گا۔ میت قبر میں سزا بھگتے گا۔ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે કે મયીતના હડકા છોડાવો તો હડ્ડિयाँ عذاب سے بچ نہیں پائے گی۔ اور بندے کا حق تو اتنا خطرناک ہے، حضور نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے آدمی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کر دے، اس سے بڑی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ جان ہی دے دی بندے نے، لیکن اس کے ذمے بھی بندے کا حق باقی ہو، کسی سے قرضہ لیا ہو اور ادا نہیں کیا، چھٹکارا اب بھی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آدمی کیا کر دے، معاف کر دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بندے پہ رحم کھائے اور جس کا حق باقی ہے اس کو راضی کر لے۔ اللہ قادر ہے، لیکن یہ حدیث میں حضور نے فرمایا، اور حضور نماز جنازہ اس بندے کی شروع میں ادا نہیں کرتے تھے جس کے ذمے بندوں کا حق باقی ہو، اس لیے منع فرمایا۔ اصل میں حضور نے مجھے اور آپ کو ترغیب تو دی ہے، لیکن عام طور پر یہ بات جب میں یہ حدیث کا مفہوم سناؤں، سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اس کے بعد آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا حضور کے اس ارشاد پر میرا اور آپ کا عمل ہے؟ اللہ نہ کرے اچانک کی موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے یہ فرمایا، صحیح حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں کسی مسلمان پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنی وصیت تیار نہ رکھی ہو۔ ہم بہت تو وصیت تیار رکھتے بھی ہے، شیخ زمن تو کس کی
کہ ہارو ہمیں مری جائے تو 40% گورنمنٹ نہیں لے لے ہیں 40% تھا نہیں جائے એમ કે પોયરા ના પાએ છે ને બૈરી પાએ છે વારિસના પાએ છે, તો وہ تو کراتے ہیں لیکن جو اسلامی وصیت ہے وہ نہیں کراتے، اس جانب توجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے اپنی اولاد کی فکر کرنا کہ خواہ 40% ادھر چلا جائے، لیکن ساتھ میں آدمی کو اپنی وصیت بھی اس کا بھی تو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ ذمے میں نماز باقی ہو تو خیال رکھے۔ عام طور پر ہم بالغ ہوتے ہیں تو دیکھیے، عام طور پر سب نہیں، غفلت والی زندگی ہوتی ہے نا، جوانی کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے تو نہیں بولا، تو جو ہے وہ ہوتی ہے، تو ہوتا ہے پھر پتہ نہیں ہم نے نماز پڑھی نہ پڑھی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، ایک کام تو ضرور کرو کہ اپنی وصیت میں اگر نمازیں باقی ہو لکھ جاؤ، یا یوں کہو کہ اندازاً اتنی ہے میری کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازیں رہ گئی ہو، میرے روزے اگر رہ گئے ہیں، میری زکوٰۃ تو میرے مال میں سے ادا کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1/3 وارثین کو نہیں ملے گا، یہ میرے اور آپ کے ذمے اللہ کا حق باقی ہے یا بندوں کا حق باقی ہے، اس کو چکائیں گے۔ بندوں کے حق میں تو اور آگے ہیں کہ قرضہ چکایا جائے گا پھر وارثین کو ملے گا، اور اگر قرضے میں سب کچھ چلا گیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ اتنی اہمیت ہے بندے کے حق کی۔ اللہ نے اپنے حق میں تو یہ کہا کہ 1/3 میں ادا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے وارثین پہ چھوڑا ہے یا پھر اللہ اس سے نمٹے گا۔ لیکن بندے کے حق میں یہ فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی جو مال چھوڑ کے جاتا ہے سب سے پہلے مرنے والے کا حق ہے اس میں، اور وہ حق یہ کہ کفن دفن تجہیز و تکفین کا خرچہ کس سے لیا جائے گا؟ اس کے اپنے مال سے لیا جائے گا۔ اور نمبر 2 پر کیا آئے گا؟ قرضہ۔ اور یہ مسئلہ ہے، اگر قرضے اتنا قرضہ ہے کہ جتنی رقم چھوڑ کے گیا ہے سب قرضے میں چلی جاتی ہے، شریعت کہتی ہے سب دے دو، اب بھی وارثین کو نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ وصیت ہے کہ تمہاری نمازیں چھوٹی، روزے چھوٹے تو 1/3 میں 3300 میں سے اس میں سے ان کو کمپلسری دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائی وصیت جو ہے وہ کر کے جاؤ، پتہ نہیں جو ہے وہ کب موت آپ پکڑ لے مجھے اور آپ کو۔ تو اس لیے حضور نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے، لیکن شریعت کہیں بھی مایوس نہیں کرتی، یہ شریعت کا حسن ہے۔ یہ حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس کی خوبی ہے کہ دیکھیے ایک طرف تو صدمہ پہنچا، ہاں دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اچانک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو فیملی کو صدمہ بنسبت اس کے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یا اب فیملی والے گھر والے یہ جانتے ہیں کہ اب یہ چند دنوں کا یا چند مہینوں کا مہمان ہے، تو ایک درجے میں ذہن آدمی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اچانک آدمی کا انتقال ہو جائے اور صدمہ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ دیکھیں شریعت نے اس کا بھی خیال کیا کہ میرے بندو تمہیں زیادہ صدمہ نہ پہنچے، تمہارے فیملی والے کو زیادہ صدمہ نہ پہنچے، تم دعا مانگا کرو۔ لیکن اللہ نے مقدر میں اسی طرح کی موت لکھی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی بھی اس طرح موت آئی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ اس طرح اچانک کی موت آ جائے تو کوئی بری موت نہیں ہے، یہ ایمان کی حالت میں آ جائے تو بری نہیں ہے۔ پناہ کیوں چاہی گئی وہ میں نے بتایا، ورنہ اچانک موت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی آئی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ قرآن کہتا ہے وہ تعمیر ہو رہی تھی اور اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ موت آ گئی ہے۔ ابو حنیفہ وقت جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اچانک موت آئی تھی۔ حضرت اخیری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت شیخ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ ان کے خادم تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خدمت کرتے تھے، یہ دونوں بھائی۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے،
میرا سہارا ہے یہ. لیکن حضرت کی موت کیسے آئی ہے؟ اس وقت میں تو رات میں چراغ نہیں ہوتے تھے، یعنی بجلی جیسی ہے وہ نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے طور پہ چراغ جلانا پڑتا تھا. حضرت جو ہیں وہ رات میں نکلے استنجا کے لیے، وضو کے لیے، اور زہریلے سانپ نے کاٹ لیا. اچانک موت آ گئی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے نا کہاں موت آئی تھی؟ پاکستان میں آئی تھی نا. ہاں. تو بہرحال یہ مسافرت کی موت، یہ بھی شہادت کی موت. تو ان سب چیزوں سے اس لیے پناہ چاہیے کہ صدمہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر موت کسی کی اس طرح واقع ہو جائے تو شریعت کا حسن دیکھیے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ بندہ ایمان کے ساتھ اس طرح مرا ہے تو شہید مرا ہے، شہادت کی موت مرا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ شہادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک دنیاوی اعتبار سے شہید اور ایک اخروی اعتبار سے شہید. دنیاوی اعتبار سے شہید ہوتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، جس کپڑے میں شہید ہوا اسی میں دفنانا ہے، یہی اس کا کفن ہے. اور اس کو غسل نہیں دینا ہے. ارے اس کو پانی سے غسل کی کیا ضرورت، اس نے تو خون سے غسل کیا ہے، اس نے تو خون سے غسل کیا ہے. تو اس لیے شریعت کہتی ہے اب اس کو پانی کی کیا ضرورت، تو اس لیے اس کو غسل نہیں دیا جائے. لیکن ایسے لوگ کہ یہ اچانک کی اس طرح سے موت، کوئی دب کر مر جائے، کوئی ڈوب کر مر جائے، کوئی گر کر مر جائے، کوئی جل کر مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، کوئی اچانک کی موت میں مر جائے، رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہیں، تو یہ بھی شہید ہے. لیکن کیسا شہید؟ اخروی اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو درجہ دے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا شمار شہیدوں کے ساتھ ہوگا. تو مرحوم کے حصے میں ابراہیم بھائی بھانا مرحوم، ان کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تو شہادت کی موت دی، دوسرے حالت مسافرت کی موت دی. وہ تو یہاں رہتے تھے، وہ مسافر تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، تو حالت مسافرت، اور حالت مسافرت کی موت بھی اسلام میں کس کی موت ہے؟ شہادت کی موت. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، تمام ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے. اخیری 1-2 باتیں اشارہ کر دیتا ہوں، وقت چونکہ ہو گیا ہے. آج 30 ہے نا، اسلامی تاریخ 30 ہے نا. ہاں، تو مغرب سے پہلے اگر نہیں کیا ہے تو یہ کام کر لو. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی راویہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ یہ فرماتی ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اور آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا، اور جس کے ذمے قربانی واجب ہو، یا یہ کہ واجب نہیں ہے مگر وہ کرنے والا ہو قربانی، اور قربانی کا جانور قربان کرنا چاہے، حضور نے فرمایا کہ 2 کام نہ کرے. کب تک نہ کرے؟ جب تک اس کا جانور قربان نہ ہو جائے. یاد رکھیے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈیا میں بھی، یہاں تو مجھے نہیں پتہ، انڈیا میں تو میں جاتا تھا تو پتہ ہوتا تھا، یہاں تو اب باربر کے پاس جانا نہیں ہوتا، ہمارا اپنا باربر ہے. ہاں، وہ ہمیں گھر پہ فری سروس دیتا ہے، اس لیے ہم نہیں جاتے. اب کون ہے وہ مت پوچھنا. تو بہرحال انڈیا میں کیا ہوتا ہے نذیر بھائی، عید نہ چاند آوے એટલા બધા ચાંદ દેખાય. رمضان જે કંઈ હોય તે સફાચટ ہیں. اور یہ بھی تو رمضان عید پہ بھی، بقری عید پہ بھی باربر کے یہاں کیا لگتی ہے؟ لائن لگتی ہے. بقری عید پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ناخن نہیں کاٹے تو کیا ہوئے تو کالے تو عید کی نماز سے نہیں. علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا کہ جب تک ہمارا جانور قربان نہ ہو جائے. اگر انڈیا میں ہم کرا رہے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش میں، تو عام طور پر ان کے یہاں عید ہم سے 1 دن بعد ہوتی ہے، تو 1 دن تو ویسے ہی انتظار کرنا ہے.
اور ہو سکتا ہے کہ پہلے دن نہ کٹے دوسرا دن، اور دوسرے دن تو کٹانا ہی ہے، اس لیے کہ وہاں دوسرا ہمارا تیسرا. تو اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان سے کہہ دے کہ بھائی بتا دے ہمارا جانور قربان ہوا ہے تو پھر ہم یہ 2 کام کریں گے. تو اس لیے اگر میں تو فارغ ہو کے آیا ہوں، آپ نہیں ہوئے ہیں تو ابھی وقت ہے آپ ہو جاؤ، کہ ایک تو بال ایک تو ناخن یہ 10 دنوں میں اب نہیں کاٹنا ہے، اور 10 دن نہیں 11-12 ہو جائیں گے، تو ہاتھ کے بھی اور پیر کے بھی. تو اس لیے اگر آپ نے کاٹ لیے ہیں یا آپ کے چھوٹے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر بڑے ہیں تو ہاں ناخن تراش لے، ناخن کاٹ لے. اور آفس والوں کو کہہ دے بھائی اس سال اگر آپ نہ جا سکے تو کہ آوتا ورسے تمہیں آہو راکھو. مذاق کے کہہ رہا ہوں، ہاں یہ مت کہنا آپ لے کے آیا. تو بہرحال ناخن جو ہیں وہ کاٹ لے، تو ہاتھ کے اور پیر کے. تو اب آج مغرب سے بعد سے نہیں کاٹنا ہے. کب تک؟ جب تک جانور قربان نہ ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، کہیں کے بھی بال نہیں لینا ہے، پورے جسم کے کہیں کے. عام طور پہ ہم بال جو لیتے ہیں مونچھ کے، داڑھی کے، سر کے، بغل کے اور ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے، تو وہاں کے بال آدمی جو ہیں وہ عام طور پر لیتا ہے. تو ان میں سے کسی حصے کے بال ان دنوں میں اب نہیں لینا ہے. ابھی بھی آپ کے پاس تقریباً گھنٹہ ہوگا، تو گھر چلے جائے یا جہاں جانا چاہے تو بھائی یہ کر لے. ہاں 40 دن سے اوپر اگر ہو جاتے ہیں ان 10 دنوں میں، کسی نے اس سے پہلے نہیں کاٹا ہے، تو پھر 40 دن سے اوپر تو مکروہ ہے. پھر نماز بھی ہم ادا کریں گے، ثواب میں کمی ہوگی، پھر تو جو ہے وہ کاٹنا ہے. اور یہ عمل ویسے مستحب ہے، لیکن اب ہمارے بعض لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب آپ عمل نہیں کرے تو چالے کہ نہیں مستحب سے. تو میں تینہیں کہ کرے تو نہیں چالے ہیں، نہیں کرے تو چالے کہ نہیں تو کرے تو نہیں چالے. 10 دن جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہم اتنی قربانی، 10-11 دن. تو یہ کیا ہے، کیوں ایسا کرنا ہے؟ مشابہت اختیار کرنی ہے. کس کی؟ حاجیوں کی. ایک یہ وجہ، دوسری 2 اور وجہ ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. خواجہ عزیز الحسن مرزوق کے شعر پہ اپنی گفتگو آج کی ختم کرتا ہوں. یہ 2 کام مت کیجیے، کرنا ہے اب سے پہلے کر لیجیے، اور اس کا فائدہ کیا اللہ تعالیٰ نواز دے گا. خواجہ عزیز الحسن مرزوق نے لکھا ہے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا، یعنی کاپی کر کے آیا ہوں. تو ہمیں حاجیوں کی کاپی کرنی ہے. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا. کہ اس میں روح تو نہیں ہے، حقیقت تو نہیں ہے، خالی صورت ہے، لیکن میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اب روح اس کے اندر تو ڈال دے. تو بھئی کریں گے اس پہ عمل. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. اور آخری اعلان، 3 تاریخ کو یہ جو حضور کی شان میں، امی عائشہ کی شان میں، اسلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، مسجد میں لگا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پرچہ سائن بورڈ پہ. تو مارچ نکلنے والا ہے، احتجاج پروٹیسٹ ہونے والا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، وہاں سے 1 بجے سے 3 تاریخ کو آئندہ مہینے کی. تو بھائی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے کا موقع ہے. اللہ توفیق دے، وقت ہو وقت نکال کر اس میں ضرور شرکت کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.